جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 26-27 کے بجٹ کے اہم خد و خال پیش کرتا ہوں۔ مالی سال 26-27 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 8.2% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 3.6%، جبکہ پرائمری سرپلس جی ڈی پی کا 2% ہوگا۔ ایف بی آر کے محصولات کا تخمینہ 15,264 ارب روپے ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 17.6% سے زیادہ ہے۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,848 ارب ہوگا۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے کچھ قومی تقاضوں کو اجتماعی طور پر پورا کرنے کے لیے ایک انتظام پر اتفاق کیا ہے، جس کے مثبت اثرات انشاءاللہ ملکی سطح پر ہوں گے۔ یہ انتظام تعاون پر مبنی وفاقیت یعنی کہ کوآپریٹو فیڈرلزم کے جذبے کے تحت اور صوبائی حکومتوں کے آئینی حقوق کو متاثر کیے بغیر طے پایا ہے۔ اس انتظام کے تحت وفاقی قابل تقسیم حاصل یعنی کہ فیڈرل ڈویزیبل پول میں صوبائی حکومتوں کا حصہ بدستور 7ویں قومی مالیاتی کمیشن یعنی کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق رہے گا۔ مالی سال 26-27 کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے محصولات کی متوقع وصولی 15,264 روپے ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تاہم اسٹریٹجک قومی تقاضوں کے پیش نظر وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں تقسیم کے لیے کم از کم 13,350 ارب روپے کی رقم محفوظ رکھی گئی ہے۔ 13,350 ارب روپے سے 15,264 ارب روپے تک وصول ہونے والی رقم وفاقی حکومت کو پاکستان کے آئین 1973 کے آرٹیکل 164 کے تحت صوبائی حکومتوں کی جانب سے گرانٹس کی صورت میں قومی اسٹریٹجک تقاضوں کی تکمیل کے لیے دستیاب ہوگی۔ یہ انتظامی مالی سال 26-27 کے لیے نافذ العمل ہوگا اور مالی سال 27-28 اور 28-29 کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی باہمی مشاورت سے اسی نوعیت کی بنیادوں پر اس کی تجدید کی جائے گی۔ جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان پہلے ہی کہہ چکے ہیں، میں دوبارہ اس کو دہرانا چاہوں گا، ہم سب صوبائی حکومتوں کے بہت شکر گزار ہیں کہ they have stepped up for the national cause۔ وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,336 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,751 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 18,771 روپے ارب ہے، جس میں سے 8,054 ارب روپے مارکت کی ادائیگی کے لیے مختص ہوں گے۔ وفاق کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1,000 روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے جاریہ اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر کا تخمینہ 17,495 ارب روپے ہے۔ ملک کی دفاع حکومت کی اہم ترین ترجیح ہے۔ اس قومی فرض کے لیے دفاع کے ضمن میں 3,000 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 1,071 روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پینشن کے اخراجات کے لیے 1,169 ارب روپے مختص کیے۔ بجلی اور دیگر شعبوں کی سبسڈی کے طور پر 1,091 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ گرانٹس کی مدد میں 2,680 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو بی آئی ایس پی، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع وغیرہ کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کے لیے 71 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم کے توسیع کے لیے 88 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس سے برآمدات کی فروغ میں مدد ملے گی۔ حکومت بی آئی ایس پی کی فلیگ شپ انیشیٹو کی کوریج بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے عملی جاملہ پہنانے کے لیے کفالت پروگرام کو 1,12 ملین خاندانوں تک پہنچایا جائے گا۔ تعلیمی وظائف پروگرام کو مزید وسعت دی جائے گی تاکہ تقریباً 92 لاکھ بچوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اگلے مالی سال میں بی آئی ایس پی کے لیے 838 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے 17% زیادہ ہے۔ جاریہ اخراجات سے آزاد جموں کشمیر کے لیے 146 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 88 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کے لیے 95 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔
जनाब स्पीकर, अब मैं इस ऐवान के सामने आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम PSDP की तफसील पेश करना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम हुकूमती सरमायाकारी का वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम मुल्की और गैर मुल्की वसाइल को समाजी और मुआशी तरक्की के लिए बरूए कार लाते हैं। 10 जून 2026 को मुनक्किदा नेशनल इकनॉमिक कौंसिल के इजलास में माली साल 26-27 के लिए कौमी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी गई, जिसका हुजम 3,675 अरब रुपये है। इसमें वफाकी तरक्याती प्रोग्राम PSDP के लिए 1,000 अरब रुपये, जुमला सूबाई तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 2,224 अरब रुपये और रियासी मलकियाती इदारों SUEs की जानब से सरमायाकारी के लिए 451 अरब रुपये शामिल हैं। ये तकसीम 18वीं आइन तरमीम के बाद की फ़राइज़ की नई तकसीम का इकास है, जिसके तहत समाजी शोबों की ज़िम्मेदारी बड़ी हद तक सूबों को मुंतकिल हो चुकी है, जबकि वफाक ख़ास तौर पर कौमी अहमियत के स्ट्रेटिजिक मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ रखता है। जनाब स्पीकर, वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का 60% से ज़ायद हिस्सा कलीदी शोबों बशमूल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आबी व वसाइल और तवानाई पर मरकूज़ है, जबकि बाकी हिस्सा IT, साइंस और टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सेहत और तालीम समेत दीगर अहम शोबों पर तकसीम किया गया है। ये तमाम मनसूबे उड़ान पाकिस्तान और 5 E's पर मबनी नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के साथ हम आहंग हैं। अब मैं इन शोबों की तफसीलात पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, शाहराहों, रेल और बंदरगाहों की तरक्की हमारी तरजीहात में सहरे फहरिस्त है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा 365 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसमें कराची को चमन से जोड़ने वाली बलूचिस्तान की अहम तरीन शाहराह N25 पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को 2 रोया करने के लिए 100 अरब रुपये की रकम सहरे फहरिस्त है।